بالحدیث تھے۔ ابو مجلس فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور اسی طریقے عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان انہیں دیکھ کر کے احتراماً کھڑے ہوئے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں، جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے باادب ہو جائیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور آج یہ خرابی تقریباً ہمارے اندر آ چکی ہے۔ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آئے، جب میں کسی کے پاس جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کر کے احتراماً کھڑے ہوں۔ باقاعدہ طور پر اس چیزوں پر اعتراض بھی بہت ساری جگہوں پر شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم گئے، ہمیں دیکھ کر کے وہ شخص کھڑا تک نہیں ہوا۔ تو بھائیوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح جو ہے فرمان موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے زبان درازی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، کیا ان کو جو ہے ان کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا پانے والے الفاظ جو ہے صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ ان سے محبت کرنے والے تھے، یہ وہ صحابی ہیں۔ بھائیوں، 22 رجب کو جو ہے اس عظیم صحابی کی وفات ہوئی، خال المؤمنین، اور جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب کو جو ہے ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے نام سے جو ہے آج بہت سارے لوگ اور جو ہے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں۔ رجب کا یہ مہینہ ہے، 19 رجب ہے، جو 22 رجب کو کنڈے وغیرہ کیے جائیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا 22 رجب کو امام جعفر جو ہے پیدا ہوئے؟ ہرگز نہیں، مرے ہرگز نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو 22 رجب کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن ہم مسلمان جو ہے ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہوئے، اور جس نے 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے 19 سال تک تقریباً جو ہے حکومت کی ہے، جس کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ طریقے سے بھائیو، یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے چھٹے حکمران ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے دور کو رحمت قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافۃ ورحمہ ثم يكون ملکا ورحمہ۔ اسلام کا اول دور نبوی رحمت کا ہے، اس کے بعد خلافت کی رحمت کا ہے، اور اس کے بعد ملوکیت کی رحمت کا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وکانت امارہ معاویہ ملکن ورحمہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت ملوکیت اور رحمت تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھیے کہ جناب حارث بیان کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، اللہ کی قسم اگر تم انہیں گم پاؤ، وہ تم میں نہ رہے، تو تم سروں کو دیکھو گے کہ وہ تموں کی مانند کندھوں سے گرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوائی کسی دشمن نے ہی اڑائی ہوگی، میری اور معاویہ کی بھی جدائی ہوگی۔ قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے اعلیٰ و بالا رتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ یقاتلون علی دینہ فما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رأوا سیئا فهو عند اللہ سیئ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو اس نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے قلوب میں بہتر پایا، اس لیے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور ان کو رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ پھر اس نے اس دل کے انتخاب کے بعد باقی بندوں پر نظر ڈالی
اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو تمام انسانوں کے قلوب سے بہتر پایا. اس لیے انہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے وزراء اور ساتھی بنا دیا جو اس کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں. بس مسلمان جس بات کو بہتر سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی بہتر ہی ہوتی ہے، اور مسلمان جس بات کو برا سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی بری ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ جن نفوس قدسیہ کو بحالت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ملا وہ پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ معزز ہیں، جنہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت کے خوبصورت اور خوبصیرت رفیق، عظیم خلیفہ، صاحب فتوحات اسلامیہ، خال المؤمنین، کاتب قرآن و حدیث، باشعور اور باصلاحیت قائد اور حسن تدبیر سے آشنا، فصاحت و بلاغت اور سخاوت سے سرشار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کروں گا. آپ کے فضائل و مناقب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم شرف سے مشرف. فتح مکہ کے سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا اعلان کیا اور ان مبارک ہستیوں میں شامل ہو گئے جو اللہ سے اور اللہ جن سے راضی ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، خالدین فیہا ابدا. اور پھر فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. اسی طریقے سے یہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے والے ہیں. سیدنا شریح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی. وہ دعا یہ ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما. سیدنا عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا، ہدایت یافتہ فرما، اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما. اسی طریقے سے آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں کاتب وحی ہونے کا اعزاز ملا. کاتب وحی ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور بڑی سعادت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اجر کا باعث بھی ہے. سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب مقرر فرما لیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجیے، آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرما دیجیے، 3 چیزوں کے بارے میں میری درخواست کو قبول کر لیجیے. آپ نے جواب دیا نعم، ہاں. کہا میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو اپنی بیوی بنا لیجئے، میں آپ کو زوجیت میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، ہاں. اور دوسری درخواست یہ ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ یعنی میرا بیٹا آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر کہا آپ مجھے کسی دستے کا امیر بھی مقرر فرمائے تاکہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اسی طریقے سے کافروں کے خلاف بھی جنگ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. ابو زمیل نے کہا
کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ از خود انہیں یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ اس کے جواب میں ہاں کہتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ وہ صحابی ہیں جو مومنین کے تمام مومنین کے جو ہے ماموں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ان کی بہن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، آپ کی بیوی تھی جو تمام مومنوں کی ماں ہے۔ اس نسبت سے آپ تمام مومنوں کے، ہم تمام لوگوں کے ماموں ہوئے، جن کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے۔ فرمایا قال عندي احسن العربی واجملہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجکہا قال نعم۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو طالب ابو عبداللہ سے پوچھتے ہیں کیا میں معاویہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مومنوں کا ماموں کہہ سکتا ہوں؟ تو فرمایا جی ہاں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے بھائی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں تمام مومنوں کے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں، امام ابو بکر خلال کے علاوہ آجری نے شریعہ میں، بغدادی نے حائیہ میں، اور اسی طریقے سے ابو یعلا حنبلی نے اعتقاد میں، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں، اور ابن قدامہ مقدسی نے لمحۃ الاعتقاد میں، اسی طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خال المؤمنین کہا ہے۔ ان تمام کے حوالے موجود ہیں، اور باقاعدہ طور پر کتابوں کے صفحے تک جو ہے آپ کو پتہ لگ جائیں گے کہ کہاں پر یہ عبارتیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیو، یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام کے چھٹے حکمران ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے دور کو رحمت قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اول هذا الامر نبوۃ ورحمہ ثم يكون خلافۃ ورحمہ ثم يكون ملکا ورحمہ۔ اسلام کا اول دور نبوی رحمت کا ہے، اس کے بعد خلافت کی رحمت کا ہے، اور اس کے بعد ملوکیت کی رحمت کا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وکانت امارہ معاویہ ملکا ورحمہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارت ملوکیت اور رحمت تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق آپ مغفور ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ بحری جنگ لڑیں گے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں انہی میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ قیصر یا روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوں گے وہ مغفرت یافتہ ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اس اول جیش کے امیر جیش سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کیا یہ حدیث صحیح ان کی فضیلت میں نہیں ہے؟ اور کیا ناقد کو اس طرح جنت کی سند حاصل ہے؟ حافظ ابن حجر عسقلانی اور حافظ بدر الدین عینی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لانه اول من غزا البحر، کہ محلب نے کہا کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت ہے کیونکہ وہی پہلے شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے سمندر کے پار جہاد کیا ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ لہذا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اس دنیا میں بشارت جنت نہایت سعادت مند ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں عدم فضیلت کا قول کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے بے پناہ محبت کہ وہ صحابی کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں کہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کہا کہ آپ آئے اور چھپ گیا، اور پھر جو ہے فرماتے ہیں کہ آپ آئے اور میرے دونوں
شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود جو ہے وہ پیار تھا، اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ، میں نے آپ سے آ کر کے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ، میں نے پھر آ کر کے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ کام کتابت وحی کا تھا، جیسا کہ مسند طیالسی میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا تاکہ وہ ان کے لیے تحریر کریں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی ایسا کام تھا کہ جسے صرف اور صرف معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کر سکتے تھے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابی کو بھی جو ہے حکم دے سکتے تھے اس کام کے لیے۔ رہے حدیث کے آخر میں کلمات کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ بددعا کے طور پر نہ تھے بلکہ محض پیار کے لیے تھے، پیار کی بات تھی۔ اس حدیث پر صحیح مسلم میں ان الفاظ میں عنوان قائم کیا گیا ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک کان له زکاۃ واجرا ورحمۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انسان پر لعنت کریں یا برا بھلا کہے یا بددعا کرے حالانکہ وہ اس لائق نہ ہو، تو وہ کلمات نبویہ اس شخص کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور باعث اجر و رحمت ہوں گے۔ صحیح مسلم کے اندر اس طریقے کے ان الفاظ کے اندر ایک عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انما انا بشر فایما رجل من المسلمین سببته او لعنته او جلدته فاجعلها له زکاۃ ورحمۃ، اے اللہ میں صرف ایک بشر ہوں، میں صرف ایک انسان ہوں، اس لیے میں جس مسلمان کو برا بھلا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو کوڑے ماروں تو اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور رحمت بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے الفاظ باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے بھائیو تواضع آپ رضی اللہ عنہ کے اندر بے مثال تھی، اور آپ جو ہے تواضع اور تمسک بالحدیث تھے۔ ابو مجلس فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اور اسی طریقے عبداللہ ابن زبیر اور ابن صفوان انہیں دیکھ کر کے احتراماً کھڑے ہوئے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں، جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، اس کے سامنے باادب ہو جائیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور آج یہ خرابی تقریباً ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آئے، جب میں کسی کے پاس جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کر کے احتراماً کھڑے ہو۔ باقاعدہ طور پر اس چیزوں پر اعتراض بھی بہت ساری جگہوں پر شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم گئے، ہمیں دیکھ کر کے وہ شخص کھڑا تک نہیں ہوا۔ تو بھائیو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح جو ہے فرمان موجود ہے۔ اسی طریقے سے دنیا سے بے رغبتی کی نبوی گواہی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک بار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَسُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، اور معاویہ تو انتہائی فقیر ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نظر میں دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بھائی کے بعد شام کا گورنر بنایا تھا۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو خلیفہ نامزد کرنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کبھی بھی مسلمانوں کا خلیفہ ایسا ویسا مقرر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تذکرون کسریٰ و قیصر و دماءہما وعندکم معاویہ، کہ فرمایا تم قیصر و کسریٰ اور ان کی فہم و فراست کا تذکرہ کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس تو معاویہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھیے کہ جناب حارث بیان کرتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عمارت کو ناپسند نہ کرو، اللہ کی قسم اگر تم انہیں گم پاؤ وہ تم میں نہ رہیں تو تم سروں کو دیکھو گے کہ وہ تموں کی مانند کندھوں سے گرنے لگیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہوائی کسی دشمن نے ہی اڑائی ہوگی، میری اور معاویہ کی بھی جدائی ہوگی۔ حضرات محترم اسی طریقے سے دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نظر میں ام علقمہ بیان کرتی ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان مدینہ تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ عنہما کی طرف پیغام بھیجا، میرے پاس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انجانیہ یعنی امبجانیہ یعنی سادی چادر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھیجے، تو انہوں نے مجھے دے دیے۔
اور میں معاویہ کے پاس آئی تو انہوں نے چادر پکڑ کر کے پہن لی اور آپ کے بال مبارک پکڑے, پانی منگوا کر کے دھوئے, پھر وہ پانی پیا اور اپنے جسم پر جو ہے بہایا. اسی طریقے سے بھائیوں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں دیکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ جناب ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں قیل لابن عباس هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدۃ قال اصاب انه فقیہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے وطر کی صرف ایک رکعت نماز پڑھی ہے, وطر کی ایک رکعت نماز پڑھی ہے. تو انہوں نے فرمایا بلا شبہ وہ فقیہ ہیں. یہ اور ان جیسی دیگر احادیث سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان ہوتی ہے کہ آپ شرف صحابیت سے متصف ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہیں, جیسا کہ ابن عباس کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے. وہ حضرت امیر معاویہ کو فقیہ جانتے تھے, ان کے عمل کو شرعی, ان کے عمل شرعی کو حجت گردانتے تھے. ایک رکعت وطر پڑھنا خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, حضرت معاویہ کا اس پر عمل ہے. اسی طرح جو ہے ایک اور بات ان کے حوالے سے آتی ہے کہ میں نے معاویہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا, حمام بن منبع فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حکومت کے لیے مناسب یعنی خلفائے راشدین کے بعد کسی کو نہیں دیکھا, کوئی نہیں دیکھا ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نظر میں آپ کا مقام دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سب سے زیادہ مشابہ آپ کے اس امام یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہی دیکھا ہے. اور اسی طریقے سے سلف صالحین کی نظر میں آپ کا مقام بھی بہت بڑا تھا. قبیصہ بن جابر آپ رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی ہیں. بعض اہل علم آپ کو صحابہ میں شامل کرتے ہیں, صحابہ, اور بعض جو ہے تابعین میں شمار کرتے ہیں. وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا, میں کسی شخص کو بھی ان سے زیادہ بردبار نہیں پایا, میں نے نہ جہالت سے بہت دور پایا اور سنجیدگی سے بہت دور نہیں پایا. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں, آپ رحم اللہ فرماتے ہیں معاویہ عندنا محنت فمن رأیناہ ينزل الیہ شذرا اتہمناہ علی القوم یعنی الصحابہ. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں آزمائش ہے, وہ یوں کہ جو بھی انہیں بری نگاہ سے دیکھے گا ہم اسے جو ہے متہم سمجھیں گے. اسی طرح عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ معاویہ بہتر ہے یا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, تو آپ نے فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں پڑنے والی مٹی بھی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے بہتر ہے. معافی بن عمران فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز. اس سوال پر معافی بن عمران خفا ہوئے اور سائل سے کہا کہ تم ایک صحابی کو ایک تابعی کی مانند بناتے ہو. معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, ان کے برادر نسبتی ہیں, ان کے کاتب ہیں اور وحی الہی کے امین ہیں. اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے خود جب پوچھا گیا, ابراہیم بن میسرہ کا بیان ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کسی انسان کو بھی کبھی مارا ہو سوائے اس انسان کے کہ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی تھی. چنانچہ آپ رحم اللہ نے اسے کئی کوڑے لگائے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں وہ کس قدر عادل حکمران اور نہایت بردبار تھے. صحابہ کرام میں سے عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہما کے خلاف جو بھی بولا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی خوب خبر لی. اسی طریقے سے بھائیوں یہ وہ صحابی ہے کہ بطور خلیفہ اس نے بہت ساری خدمات جلیلہ جو ہے انجام دی ہیں. 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت سے دستبرداری پر آپ رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. تمام مسلمانوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت کی. آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 20 سال پر محیط ہے. آپ کی خدمات جلیلہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ انتہائی برق رفتاری سے جاری رہا اور قلات، قندھار، قیقان، مکران، سیسان، اسی طریقے سے سمرقند، ترمذ، شمالی افریقہ، جزیرہ روڈس اور اسی طریقے سے جزیرہ روڈ، کابل اور صقلیہ اور اسی طریقے سے جو سسلی جس کو کہا جاتا ہے، اس سمیت جو ہے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا 22 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا. ان فتوحات میں غزوہ قسطنطنیہ ایک اہم مقام رکھتا ہے.
یہ مسلمانوں کی قسطنطنیہ پر پہلی فوج کشی تھی. مسلمانوں کا بحری بیڑا سفیان ازدی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روم سے گزر کر قسطنطنیہ پہنچا, قلعے کا محاصرہ کر لیا. اسی طریقے سے بھائیوں دوسری خدمت دیکھیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ موسم سرما میں یعنی سردیوں کے موسم میں, اور دوسرا حصہ موسم گرما میں جہاد کرتا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجیوں کا وظیفہ دگنا کر دیا, ان کے بچوں کے وظائف بھی مقرر کر دیے, ان کے اہل خانہ کا مکمل خیال رکھا. تیسری چیز مردم شماری کے لیے باقاعدہ محکمہ قائم کیا. چوتھے بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے مستقل ملازم رکھے. بیت اللہ پر جو ہے دیبا اور حریر کا خوبصورت غلاف چڑھایا. پانچویں تمام قدیم مساجد کی اثر نو تعمیر اور مرمت, توسیع اور جدید اور تزئین آرائش کی. اسی طریقے سے چھٹی چیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلا قامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا. ساتویں چیز نہروں کے نظام کے ذریعے سینکڑوں مربع میل اراضی کو آباد کیا اور زراعت کو خوب ترقی دی. اسی طریقے سے نئے شہر آباد کیے, نو آبادیاتی نظام کو متعارف کروایا, خط دیوانی کو ایجاد کیا, قوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ پیدا کیا. اسی طریقے سے ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا اور اس میں اصلاحات کی باقاعدہ محکمہ بنا کر کے ملازم مقرر کیے. اسی طریقے سے 11ویں چیز ہے کہ احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایجاد کیا. عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کی اور اس کو مزید ترقی دی. آپ نے دین, اخلاق اور قانون کی طرح طب اور اسی طریقے سے علم الجراحات کی تعلیم کا بھی انتظام کیا. آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک نفع یا سود جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے. سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے اور چند نئے قلعے تعمیر کرا کر اس میں مستقل فوجیں متعین کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجبیق کا استعمال کیا گیا. مستقل فوج کے علاوہ رضاکاروں کی فوج بنائی گئی, بحری بیڑے قائم کیے, بحری فوج نیوی کا شعبہ قائم کیا. یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجدیدی کارنامہ ہے. اسی طریقے سے جہاز سازی کی صنعت میں اصلاحات کی باقاعدہ کارخانے قائم کیے. پہلا کارخانہ 54 ہجری میں قائم ہوا. قلعے بنائے, فوجی چھاونیاں بنائی, قائم کی اور دارالضرب کے نام سے شعبہ قائم کیا. اور اسی طریقے سے امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے شعبے کو ترقی دی, جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا. اور اسی طریقے سے 22ویں چیز ہے کہ دارالخلافہ دمشق اور تمام صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرز پر مجلس شورا قائم کی. اور بہت ساری خدمات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں کہ جن کو بھلایا نہیں جا سکتا. وقت جو ہے کافی ہو گیا ہے. بہرحال حضرات محترم, آپ دیکھیے کہ آج جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے زبان درازی کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, کیا کیا ان کو جو ہے ان کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعا پانے والے الفاظ جو ہے صحابی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ ان سے محبت کرنے والے تھے. یہ وہ صحابی ہیں. بھائیو 22 رجب کو جو ہے اس عظیم صحابی کی وفات ہوئی, خال المؤمنین اور جو ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب کو جو ہے ان کی وفات ہو گئی. اور ان کے نام سے جو ہے آج بہت سارے لوگ اور جو ہے یہ تمام چیزیں کرتے. رجب کا یہ مہینہ ہے, 19 رجب ہے, جو 22 رجب کو کنڈے وغیرہ کیے جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیا 22 رجب کو امام جعفر جو ہے پیدا ہوئے؟ ہرگز نہیں. مرے؟ ہرگز نہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو 22 رجب کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن اسلام ہم مسلمان جو ہے ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہوئے, اور جس نے 22 لاکھ مربع میل پر جو ہے 19 سال تک تقریباً جو ہے حکومت کی ہے, جس کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہ کچھ جو ہے باتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے صحابہ کرام کی محبت ہمارے سب کے دلوں میں پیدا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.